علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سرد خانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ، موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک جناب اسپیکر، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی ہیں
آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات۔ جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین بافی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوگ تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی اسکیمات، جن میں ٹریفک کی بھیڑ بہاؤ کو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کم کرنے کے لیے فلائی اوورز کی تعمیر پر 3010.87 ملین روپے، سبی تا تلی روڈ اور کولو تا رکنی روڈ کی تعمیر پر 3033.96 ملین روپے اور درگئی تا شبوزی روڈ کی تعمیر اور ان کی اپ گریڈیشن پر 6,929.859 ملین روپے کی لاگت کے اخراجات تعین ہیں، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 66.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا عامل ہے، وہاں صوبے کے میل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے صوبے بھر میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے، ساتھ ہی ہماری عوام نے بھی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیے جو قابل ستائش ہیں۔ بلوچستان پولیس۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے پولیس کو مزید فعال کر کے سفر کے لیے قومی شاہراہوں کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ محرم، عید اور دیگر قومی و مذہبی دنوں کی تقریبات کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلری کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انٹیلیجنس میکانزم کو ہموار کرنے کے لیے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے میں عالیہ دہشت گردی کی لہر کو کم کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے CTG کو اثر نو منظم اور جدید آتشی آلات سے لیس کر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اسے مزید فعال بنایا گیا ہے۔ رواں مالی سال ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مجموعی طور پر 51 ارب 33 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان لیویز فورس۔ ہماری صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کو پولیس کی طرح جدید خطوط پر استوار کریں